ایک ملک کے عوام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انفراسٹرکچر جتنا بھی اچھا ہو، معیشت جتنی بھی ترقی کر رہی ہو اور مضبوط ہو، پہننے کو جتنے بھی اچھے کپڑے ہوں، کھانے کو کتنی ہی بہترین خوراک کیوں نہ ہو، لیکن اگر بات کرنے کی آزادی نہ ہو، تنقید کرنے کی آزادی نہ ہو، اظہار کرنے کی آزادی نہ ہو، انتخاب کرنے کی آزادی نہ ہو، انصاف کی آزادی نہ ہو، تو کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ انفراسٹرکچر اور بہترین طرز زندگی سہولیات فراہم کر سکتے ہیں مگر نظریات نہیں۔ ہانگ کانگ کے عوام گزشتہ 3 مہینوں سے سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں اور اس نے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ہانگ کانگ کی چیف ایگزیکٹو یعنی ہانگ کانگ کی سربراہ کیری لیم کچھ دن پہلے ہی ملزمان کے تبادلے کے بل سے دستبردار ہو گئی، مگر مظاہرین اب بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے اور ان کے مطالبات بھی اب بڑھ چکے ہیں، کیونکہ کہنے کو تو صرف یہ ملزمان کے تبادلے کا ایک بل تھا، لیکن اس بل میں ہانگ کانگ کے عوام سے خود مختاری چھیننے کی صلاحیت تھی، اور اسے سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ تاریخی حقائق کا جائزہ لینا ہوگا، جس کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ انتہائی ترقی یافتہ عوام کیوں اتنے ٹائم سے سڑکوں پر ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ معیشت ٹھیک ہے، زبردست زندگی گزارتے ہیں، لائف سٹائل بہت اچھا ہے، تو کیا وجہ ہے سڑکوں پر؟ ہانگ کانگ ہزاروں سال تک چین کی نگرانی میں تھا۔ یہاں قوانین چین کے تھے، ثقافت چین کی تھی، تجارت چین کی تھی، مگر اچانک سے سب کچھ بدل گیا۔ 1839 میں برطانیہ اور چین کے درمیان تجارت کو لے کر کئی جنگیں ہوئیں۔ ان جنگوں کو اوپیم وارز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چین کو ان جنگوں میں برطانیہ کے ہاتھوں شکست ہوئی اور بہت سے علاقے جو چین کی نگرانی میں تھے وہ برطانیہ کے پاس چلے گئے۔ یہ وہ دور ہے جب سلطنت برطانیہ پھیل رہی تھی، ایشیا پہ قبضہ کیا تھا، تو وہ پھیلاؤ تھا، جنگیں ہو رہی تھی، تو جو علاقے برطانیہ کے پاس چلے گئے ان علاقوں میں ایک علاقہ ہانگ کانگ کا بھی تھا۔ ہانگ کانگ برطانیہ کی کالونی بن گیا اور برطانیہ اور چین کے درمیان 1898 میں ایک معاہدہ ہوا، جس کے تحت ہانگ کانگ کو برطانیہ نے 99 سال کے لیے لیز پر لے لیا، یعنی 1997 تک ہانگ کانگ لیز پر برطانیہ کے پاس تھا۔ لیز کی مدت ختم ہوئی تو برطانیہ نے ہانگ کانگ چین کو واپس کر دیا۔ چین نے ہانگ کانگ کی خود مختاری کا وعدہ کیا اور ایک معاہدے کے تحت ہانگ کانگ کو واپس لے لیا۔ وہ معاہدہ تھا 1 کنٹری 2 سسٹم، یعنی ایک ملک اور 2 نظام۔ ایک ملک چین جس کا ہانگ کانگ بھی حصہ ہے، مگر نظام 2، ایک چین میں ایک ہانگ کانگ میں۔ اس معاہدے کے تحت ٹیکنیکلی ہانگ کانگ چین کے ماتحت آ گیا، اس کا حصہ بن گیا، مگر وہ ایک نیم خود مختار ریاست کے طور پر آیا اور 50 سال تک یعنی 2047 تک ہانگ کانگ کی یہی حیثیت برقرار رہے گی، جس کے بعد ہانگ کانگ کی یہ خصوصی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ چین اور ہانگ کانگ کے درمیان جو موجودہ رشتہ ہے اس کی بنیاد بیسک لا کی قانونی دستاویزات ہیں، جس کے مطابق ہانگ کانگ چین کا انتظامی خطہ ہے جس کے پاس خود مختاری ہے اور وہ براہ راست چین کی مرکزی حکومت کے ماتحت ہے، اور چین کی مرکزی حکومت ہانگ کانگ کے خارجہ اور دفاع کے معاملات دیکھے گی اور انتظامی حکومت کو یہ اجازت دے گی کہ وہ اندرونی معاملات دیکھے۔ یہاں آزادی اظہار رائے ہوگی، ہانگ کانگ کے لوگوں کو اپنے نمائندوں کو ووٹ کے ذریعے منتخب کرنے کا حق ہوگا۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہانگ کانگ کو چین سے مختلف رکھتی ہیں، کیونکہ اس لحاظ سے ہانگ کانگ کی عوام کے پاس چین کی عوام سے زیادہ حقوق آ جاتے ہیں۔ مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب چین نے ہانگ کانگ کو ان دستاویزات کے تحت خود مختاری دی ہوئی ہے تو پھر ہانگ کانگ میں مظاہرے کیوں ہو رہے ہیں؟ اس بغاوت کے پیچھے بھی ایک قتل کا ہاتھ۔ 8 فروری 2018 کو ہانگ کانگ سے ایک غیر شادی شدہ جوڑا چھٹیاں منانے تائیوان جاتا ہے۔ 9 دن تک یہ جوڑا تائیوان میں رہتا ہے۔ 17 فروری 2018 کو اس جوڑے کی واپسی ہوتی ہے، مگر ہانگ کانگ واپس صرف لڑکا آتا ہے۔ لڑکی گمنام ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے۔ تحقیقات ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کا قتل ہو چکا ہے۔ لڑکا ہانگ کانگ میں اعتراف جرم کرتا ہے کہ اس نے لڑکی کو قتل کیا اور ایک بیگ میں ڈال کر اسے ٹھکانے لگا دیا، مگر ہانگ کانگ کی حکومت اس پر قتل کا مقدمہ درج نہیں کر پاتی، کیونکہ قتل تائیوان میں ہوا تھا اور تائیوان اور ہانگ کانگ کے درمیان ملزمان کے تبادلے کا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ اس معاملے کو دیکھتے ہوئے چین کی حمایت یافتہ ہانگ کانگ کی حکومت 2019 میں تائیوان میں ملزمان کے تبادلے کے لیے ایک بل کی تجویز دیتی ہے، جسے ایکسٹریڈیشن بل کہا جاتا ہے۔ مگر اس بل میں ملزمان کے تبادلے کا دائرہ کار صرف تائیوان تک نہیں بلکہ چین تک جاتا ہے۔ چین کے دائرہ کار کو دیکھ کر ہانگ کانگ کے عوام حکومت مخالف تحریک چلاتے ہیں اور جون 2019 سے ہانگ کانگ کے عوام سڑکوں پر آ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں کے عوام کو یہ خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ چین ہانگ کانگ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے اور خود پر یا اپنی حمایت یافتہ حکومت پر تنقید کرنے والے رہنماؤں کے خلاف اس بل کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ یہ خوف اس لیے لاحق ہوا
کیونکہ ہانگ کانگ میں چین پر تنقید کرنے والے اور کتابیں چھاپنے والے گرفتار یا لاپتہ ہوتے تھے، اس لیے ہانگ کانگ کے عوام اس بل کو 2047 سے پہلے ہی چین کی ایک ایسی حکمت عملی سمجھ رہے ہیں جس سے وہ ہانگ کانگ پر اپنا براہ راست اثر بڑھا سکے اور ہانگ کانگ کے عدالتی نظام پر اثر انداز ہو سکے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بل فری ٹرائل اور آزادی اظہار رائے کے خلاف ہے، اور اس کی وجہ سے یہاں کے ناقدین کو چین کے غیر شفاف عدالتی نظام کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ان کو چین منتقل کر دیا جائے گا اور وہاں پر ان کو ان مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہانگ کانگ میں سارے نمائندے وہاں کے لوگوں کے ہیں تو ایسا بل پاس کیسے ہو سکتا ہے جس کے لیے اتنے مظاہرے کرنے پڑ رہے ہیں ہانگ کانگ ہی کے عوام کو؟ اس کے پیچھے بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ ہانگ کانگ کا انتخابی نظام تھوڑا پیچیدہ ہے۔ ہانگ کانگ کے سربراہ یعنی چیف ایگزیکٹو کو عوام نہیں بلکہ وہاں کی ایک کمیٹی نامزد کرتی ہے اور چین کی منظوری کے بعد وہ ہانگ کانگ کا سربراہ بن جاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ پھر ہانگ کانگ کے لیے قانون سازی کون کرتا ہے؟ اس کے لیے ہانگ کانگ کی لیجسلیٹو کونسل ہے جس کے 70 اراکین ہیں، مگر اس میں بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے 40 اراکین براہ راست عوامی ووٹوں سے آتے ہیں اور 30 اراکین کو بزنس کمیونٹی منتخب کرتی ہے، یعنی 30 نشستوں پر مختلف انڈسٹریز کے نمائندے ہوتے ہیں جن کا انتخاب مختلف کارپوریشن اور یونینز کرتی ہیں، اور یہیں سے ہانگ کانگ کی قانون سازی پر چین کا غلبہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ چین کے ساتھ تجارتی تعلق کی وجہ سے بزنس کمیونٹی کے نمائندے چین کے حمایتی نمائندوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور باقی 35 نشستوں میں سے اگر 25 نشستوں پر بھی جمہوری نمائندے بیٹھے ہوں تب بھی اس کونسل میں چین کا غلبہ رہتا ہے، اور اسی لیے اس بل پر ووٹنگ سے پہلے ہی ہانگ کانگ کے مظاہرین باہر نکل آئے، مہینوں تک سڑکوں پر رہے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ پاس ہو جائے گا، تو انہوں نے احتجاج کیا، لاک ڈاؤن کیا، سرکاری عمارتوں پر توڑ پھوڑ بھی ہوئی، لیکن انسانی ضروریات کا خیال رکھا۔ اگر احتجاج کر کے سڑکیں بلاک بھی کیں تو بھی ایمبولینس کو گزرنے کی جگہ دی اور اپنے مطالبات پر کھڑے رہے۔ ان مظاہروں کو دیکھتے ہوئے کچھ دن پہلے ہانگ کانگ کی چیف ایگزیکٹو اس بل سے دستبردار ہو گئی، مگر مظاہرین کے مطالبات اب بڑھ گئے اور مزید مطالبات میں تمام گرفتار مظاہرین کی رہائی، پولیس تشدد پر انکوائری، چیف ایگزیکٹو اور لیجسلیٹو کونسل کے عوامی انتخابات جیسے مطالبات شامل ہیں، اور ان مطالبات کے لیے اب بھی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ خوشحال اور بہتر معیشت کے باوجود ہانگ کانگ کے لوگ چین کے نظام کی پیروی پر رضامند نہیں ہیں، اس حقیقت کے باوجود کہ تاریخی لحاظ سے وہ چین کے زیادہ قریب تھے، لیکن شاید وہاں کی نئی نسل سمجھتی ہے یا سمجھ چکی ہے کہ قوموں کے لیے سب سے زیادہ ضروری اظہار رائے کی آزادی ہے، عدالتی نظام کی آزادی ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز میں 5 دن پہلے ہانگ کانگ اور چین سے متعلق ایک آرٹیکل شائع ہوا جس کا عنوان ہی اس پورے معاملے کا خلاصہ کرتا ہے، اور وہ عنوان ہے ہانگ کانگ ایک وقت میں چین کے لیے پرجوش تھا مگر وہ اب اس سے لا تعلق ہے۔ یہ بات درست بھی ہے کیونکہ جب ہانگ کانگ برطانیہ کی کالونی تھا تو وہاں چین کے لیے ہمدردی پائی جاتی تھی، اور اب وہ چین سے دور ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ چین کے لیے حب الوطنی حکومت کی پیروی ہے اور ہانگ کانگ کی عوام کے لیے حب الوطنی جمہوری اقدار ہے۔ یعنی ایک دفعہ جب کسی قوم میں جمہوریت متعارف ہو جاتی ہے تو آمرانہ نظام کو کتنے بھی خوبصورت لبادے میں پیش کیا جائے، عوام اسے آخر میں مسترد ہی کر دیتے ہیں، کیونکہ عوام کے لیے اپنے حق کے رائے دہی کی آزادی، بولنے کی آزادی اور ایک آزاد نظام انصاف بہت اہم ہے۔ ان کی معاشی صورتحال کتنی ہی اچھی ہو، اس کا نعم البدل وہ نہیں ہو سکتا۔